اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے۔ عبادتوں میں بھی سب سے بلند اور جامع عبادت جو ہے وہ نماز ہے، جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے ماہ رمضان المبارک کی 7ویں دن کی دعا اور 8ویں شب کی نماز کے بارے میں کیا اجر ہے، کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ سب سے عرض ہے کہ اس کاروان نیکی میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارے چینل کو قصد قربت اور صدقہ جاریہ کی نیت سے سبسکرائب فرما دیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم انشاءاللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس نیکی کو پھیلانے، سننے اور عمل کرنے کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آئیے 7ویں دن کی دعا پڑھتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور باقی اعمال آپ کی خدمت تک، سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی فی علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من فواتہ وآثامہ وارزقنی فی ذکرک بدوام بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ اے پروردگار، آج کے دن مجھے روزے کی ہمت عبادت میں مدد کر اور سب بیکار باتوں، فضول باتوں اور گناہوں سے بچا دے۔ خداوندہ مجھے توفیق دے، ہر لمحہ تیری یاد میں گزرے، اے راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے ہادی اور ان کی رہنمائی کرنے والے، آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین عزیز، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کی فضیلت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ فیہ ھذا الدعاء یعطى فی الجنة ما یعطى الشہداء والسعداء والاولیاء، کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو 7ویں ماہ رمضان المبارک کے دن اس دعا کو پڑھے گا، چاہے وہ کنیز خدا ہو یا عبد خدا، اللہ تعالی پھر انہیں جنت میں مقام شہداء، مقام سعداء، مقام اولیاء عطا کرے گا۔ یعنی جو کچھ اللہ شہداء کو، ان اولیاء کو اور نیک لوگوں کو عطا فرمائے گا جنت میں، وہی ثواب، وہی اجر، وہی مقام، وہی نعمتیں ان عباد کو، ان کنیزوں کو عطا فرمائے گا جو یہ دعا پڑھیں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا فضیلت ہے، کیا اجر ہے 8ویں ماہ رمضان المبارک کی شب کی، اور کتنی رکعت ہے؟ تو کتاب وسائل میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں من صلی فیہا رکعتین بالحمد والتوحید 11 مرہ، کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کی 8ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے اور 11 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، تو یا رسول اللہ اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا سَلَّمَ سَبَّحَ أَلْفَ تَسْبِيحَهُ، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، سلام کرنے کے بعد 1000 مرتبہ تسبیح پڑھے، کس کی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 1000 مرتبہ پڑھے۔ تو یا رسول اللہ جب یہ 1000 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں یہ کنیزیں، یہ بندے، یہ تیری امت، تو انہیں ثواب کیا ملے گا؟
فرماتے ہیں لیدخل الجنت من ای باب شاء، پھر یہ بندے، یہ کنیزیں جب یہ پڑھ لیں گی تو یہ جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہیں گے یہ داخل ہو سکتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے گا اور سلام کے بعد 1000 مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی کنیزوں کو، ایسے بندوں کو یہ اختیار دے گا کہ اے میرے بندو، اے میری کنیزو، یہ میری جنت ہے، جنت کے جس دروازے سے آپ کا دل کرے اسی سے داخل ہو جاؤ. روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 8ویں ماہ رمضان المبارک کی شب کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے. آئیے میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ وہ دعا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے جاری ہوئی. اللہم ھذا شہرک الذی امرت فیہ عبادک بالدعاء وضمنت لهم الإجابة والرحمة وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فادعوك يا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف السوء عن المكروبين ويا جاعل الليل سكنا ويا من لا يموت اغفر لمن يموت قدرت وخلقت وسويت فلك الحمد أطعمت وسقيت وآويت ورزقت فلك الحمد أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى وأن تكفيني ما همني وتغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.